صاحب بھی بجا فرما رہے ہیں کہ وہ سب جوڈس ہے, اس پہ ہم یہاں پہ مزید کوئی کارروائی نہیں کر سکتے اسمبلی میں. لیکن سردار صاحب کی اگر آپ نے تقریر بغور سنی ہوگی تو سردار صاحب کا معاملہ صرف ایف آئی آر کی حد تک نہیں ہے. سردار صاحب کے اور بھی گریونسز ہیں جو اس حکومت کے ساتھ یا ان کی جو معاملات ہیں اس میں جو حکومت کی طرف سے جو گلے شکوے ہیں, میرے خیال سے اس کے حوالے سے آپ ایک کمیٹی بنا دیں 2-4 وزراء کا کہ وہ سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فردر ان معاملات میں, چونکہ میر نصیب اللہ صاحب نے بھی سردار صاحب سے ریکویسٹ کی, ہم بھی بحیثیت اسمبلی کے ممبر کے ہم بھی سردار صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس دھرنے کو مؤخر کر دیں, ختم نہ کر دیں, اس کو مؤخر کر دیں 2-4 دن 10 دن وہ گورنمنٹ کو وقت دے تاکہ جو نصیب اللہ صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے اس پہ اگر نہیں ہوتا ہے تو سردار صاحب دوبارہ بے شک دھرنا دیں. اس سے پہلے بھی یہ روایات رہی ہیں, اس کو ختم بے شک نہ کریں, مؤخر کچھ دنوں کے لیے کر لیں. اور ساتھ میں جو ایک پارلیمانی کمیٹی آپ ایک بنا رہے وزراء کی 2 یا 4 وزراء اس میں رکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو سردار صاحب کی گریونسز ہیں ان کے حوالے سے بھی سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک مکمل ڈیلیبریشن ان کی ہو اور مکمل ڈائلاگز ان کی ہو, تاکہ سردار صاحب کی جو باقی معاملات ہیں, جو چیزیں, جو گلے شکوے ہیں, سردار صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں اور اس ہاؤس کے ممبر ہیں, تو ان کو جو شکایتیں, جو شکوے ہیں ان کے حوالے سے آپ بے شک ایک کمیٹی بنا لیں. جو ایف آئی آر کی حد تک کمپوننٹ ہے وہ ٹھیک ہے, کورٹ میں سب جوڈس ہے, اس کو ہم معاملے کو چھوڑتے ہیں انتظامیہ اور عدلیہ کے اوپر. اور میری نصیب اللہ مری صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ کو بھی ایکٹیو کر لیں تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چیزیں. لانگو صاحب آپ 4-5 ممبر ایک بار جو ہے سردار صاحب کے ساتھ دھرنے کے پاس تشریف لے جائیں. سردی ہے کہ ایک بار دھرنا ڈیلے ہو جائے, مؤخر ہو جائے, بعد میں جو حکومتی معاملات ہیں اس کے لیے پھر میر نصیب اللہ مری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو سی ایم اور ان کے بیچ میں جو معاملات ہیں پھر حکومتی وزراء